قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين، ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني الرشيد الأجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. على مدينة العلم وعلي بابها صلوات الله. اللهم صل على محمد آذان گرامی، یقیناً ایک مرد مومن کے، مرد مجاہد کے، ایک شیعہ علی اور ایک تزادار حسین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ حقیقت کی عکاسی یہی ہے کہ اللہ نے اپنی مہربانیوں اور رحمانیت و رحیمیت کا پورا اثر اس قوم، جسے قوم شیعہ کہا جاتا ہے، اس پر پورا قائم اور دائم کرتے جاتے ہیں. یہ تو کائنات کی نہ جانے کتنی بے شمار قومیں ہیں تو سب اللہ کی پیدا کی ہوئی، لیکن تمام قوموں پر کو دیکھتے ہوئے قوم شیعہ پر جتنا اللہ کا رحم و کرم ہے، اتنا رحم و کرم شاید کسی کے اوپر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیعہ فالوور چہاردہ معصومین کی ہے. سلامات. لیکن وجہ میں نے بہت خاص پوائنٹ اور خاص وجہ آپ کی خدمت میں نہ جانے کائنات میں کتنے لوگ کس عنوان اور کس انداز پر زندگی گزار رہے ہیں. کوئی اپنے من کا دیوتا ہے تو من پہ زندگی گزار رہا ہے، کوئی اپنے ابا کی تقلید پہ چل رہا ہے، نہ اس کو اللہ کے قانون کی پڑی ہے، نہ پنجتن کی سیرت، نہ ان کے آئین کی پڑی ہے. صرف واحد کائنات کی اکلوتی یہی قوم ہے، چاہے پڑھے لکھے ہوں نہ ہوں، لیکن اتنا تو ضرور ہے بعض اوقات علی کی سیرت، علی کی سیرت قدم قدم پہ. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس حسین نے اس قوم کو اتنا بیدار کر دیا ہے کہ جہاں بھی غفلت کی زنگ لگنا چاہتی ہے، یاد حسین اسے پل میں ختم کر دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. یاد حسین اس کو پل میں ختم کر دیتی ہے. عزیزان گرامی، یہ صحیح ہے کہ ابھی چند دن کے بعد ایک شہادت آنے والی ہے، 7 ذوالحجہ کی شہادت، ہمارے اور آپ کے پانچویں مولا امام حضرت محمد باقر. اسی لیے اس ایصال ثواب کا یہ عنوان علم کا میں نے رکھا ہے کہ دیکھیے انسان کتنا ہی بڑا، کائنات کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، 2 دولتیں انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے. ایک دولت علم ہے، اور دوسری دولت محبت حسین ہے. تو جو جانے گا ان 2 دولتوں کا انسان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ اثر ہے. کون سی دولت؟ پہلی دولت علم، دوسری دولت محبت حسین. اور پھر علم کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، اگر دل میں محبت حسین نہیں ہے تو علم کی کوئی قیمت نہیں ہے. ارے علم والا تو ابلیس بھی تھا. توجہ ہے گرامی، علم والا ابلیس بھی تو تھا، لیکن
0/0 کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ظاہری عصمت صغرا پر فائز ہونے والے خلیفہ کی عظمت کو نہ سمجھا. تو اب جملہ کہنے دیجئے کہ جو عصمت صغرا پر فائز ہونے والے ظاہری خلیفہ جیسے آدم کی عظمت کو نہ سمجھے تو 6000 پرانا عابد کیوں نہ ہو قابل لعنت ہو جاتا ہے. تو جب ایسا قابل لعنت ہو جاتا ہے تو پھر عصمت کبریٰ پر فائز ہونے والا کوئی امام ہو اگر اس کی عظمت کو نہ پہچانا جائے تو پھر انسان کہاں جائے گا؟ نہ دنیا کا رہے گا نہ دین کا رہے گا. اور ہم یہ نہیں کہتے بلکہ خود حضور کا فرمان ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا، ماشاء اللہ، علی اس کا دروازہ ہے. بچہ بھی مسکرا دیا، دروازہ ہے بچوں جوانوں کے لیے، بزرگ آپ لوگ ماشاء اللہ. آپ سوال ہے تو یہ بار بار جو علم کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ علم جتنا جتنا ہمارے اندر بڑھتا رہے گا عزاداری کا فلسفہ اتنا اتنا معرفت کی منزل پہ پہنچتا رہے گا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ دیتا نگرانی. بعض لوگ ابھی تک یہ معاملہ سمجھ نہیں پا رہے. بعض لوگ ذکر تو کر دیتے ہیں رو میں کہ یہ اتنا ہو گیا وہ اتنا ہو گیا. ارے بھائی ہم کہتے کچھ بھی ہو جائے، 12ویں امام کے مطابق جو ہلی کو جواب دیا تھا، علامہ ہلی کو 12ویں امام نے جو جواب دیا تھا کہ ایک قطرہ کیسے جنت کے لائق بن سکتا ہے، تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ مثال دے رہا ہوں میں، علم کا معاملہ ہے اسی لیے کہ بھائی ایک بادشاہ شکار کو گیا تھا اور جب وہ اپنے ڈیلیگیشن سے، اپنے لشکر سے، اپنے سپاہیوں سے دور ہوا تو پیاس اور بھوک کا اس کے وجود ظاہر پر غلبہ ہوا، حتیٰ کہ وہ بہت پریشان ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے بھوک اور پیاس کے عالم میں تلاش آب اور تلاش طعام میں کوشش کرتے کرتے ایک جھوپڑی کے دروازے پر پہنچا. اس سے دب الباب کیا. ہائے کیا مثال ہے علم کی. جب دب الباب کیا تو ضعیفہ نے کہا اندر آ جاؤ. جب یہ اندر پہنچے کہا کیوں آئے ہو یہاں؟ بادشاہ نے کہا بیوی ہم اپنے لشکر سے جدا ہو گئے، شکار کو نکلے تھے اور شکار بھی گئی، ہاتھ سے تیر بھی گیا، کمان بھی گیا، کچھ بھی میرے پاس نہیں، بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اب ایسا کیجئے میری بھوک بھی مٹا دی جائے، میری پیاس بھی مٹا دی جائے، کیا آپ کے پاس ہے کچھ ایسا؟ کہا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. دیکھو جو وزندار ہوتے ہیں جی وہ مہمان کی تعظیم و تکریم میں اپنی ظاہری مال کو مد نظر نہیں رکھتے، مشیت الہی کو مد نظر رکھتے. صلوات پڑھے محمد. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس ضعیفہ کا کارنامہ اتنا عظیم ٹھہرا، 12ویں امام کے زبان پر اس کا تذکرہ آیا. یہ سوچنے والی بات ہے. علم کا معاملہ یہی ہے کہ ہمارا کارنامہ اتنا وزندار ہونا چاہیے کہ خود وقت کا امام ہمارے حوالے سے دنیا کو مثال دے کہ دیکھو تم بھی ویسے بننے کی کوشش کرو. جب کوشش کرو گے تو سب کچھ ہو جاؤ گے. تو امام نے علامہ ہلی جو شک میں پیدا ہوئے، شک اور ڈاؤٹ میں تھے کہ کس طریقے سے ایک آنسو کا قطرہ انسان کو جنت دلوا سکتا ہے. امام نے فرمایا جب بادشاہ گیا تو ضعیفہ عقیدت والی تھی، پروردگار کی چاہنے والی تھی اور رزاق اللہ کو مانتی تھی. اس نے کہا آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ ظاہری دولت میرے پاس، میری بکری ہے، ہائے ہائے ابھی اس کا ہم دودھ نکال کے آپ کو پلاتے ہیں جس سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی. فوراً ہی تڑپڑ کر کے ہم اس کو ذبح کر کے آپ کو کباب کھلاتے ہیں، اس سے آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. اور وہی ہوا جو ضعیفہ نے کہا، وہ ہو کے رہا. اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ یہ کہہ کے چلا بی بی کوئی ضرورت ہو
تو آپ کبھی آئیے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر امام نے مثال دی ضعیفہ اور ضعیفہ اور بادشاہ والی، کہ ہلی تو یہ بتا کہ جو ضعیفہ کے پاس تھا وہ ضعیفہ نے سب کچھ قربان کر دیا، اب اس بادشاہ کے اوپر فرض کیا ہے؟ آئے ہائے، کہ اب بادشاہ پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اب ضعیفہ کو دے دے۔ تقاضا یہی تو ہے نا، تقاضا یہی تو ہے۔ تو علی دانے گرم اسی مثال کو قائم کر کے ہمارے اور آپ کے بارگاہ امام نے علامہ ہلی جیسے عالم الجلیل القدر کے ڈاؤٹ کو، شک کو، ریب کو ختم کر دیا کہ علامہ ہلی دیکھو ضعیفہ اور بادشاہ کی یہ مثال، اب تم کو ہم بتاتے ہیں جو حسین کے پاس تھا۔ بھائی غور کرے، دیکھیے بہت بڑی بات ہے، امام نے بیان کیا کہ علامہ ہلی ڈاؤٹ فل ہونے کو ختم کرو، یقین کا چراغ دماغ میں روشن کرو۔ دیکھو جو حسین کے پاس تھا، حسین نے سب کچھ اللہ پر قربان کر دیا۔ تو اب تقاضے عدل یہ ہے، تقاضے انصاف یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی توحید کو بچا کے، توحید کو بچا کے، وحدانیت کو بچا کے، اب جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حسین پر قربان کر دیا جائے۔ تم قطرے کو لیے پھر رہے ہو، ہم حکومت پروردگار کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ایک اور بلند صلوات گرامی۔ یہ پانچویں امام کی منزل ہے جو رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں علم شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دروازے سے جانے کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ دروازے سے شریف لوگ جاتے ہیں، یہ بھی سنا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے، اور دیواروں کو کود کے شریف لوگ نہیں جا پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دروازے سے جانے کے لیے لیاقت ہونا چاہیے، صلاحیت ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، عقل ہونا چاہیے، سارے شرائط ہوتے ہیں، ورنہ اٹک جائے گا آدمی۔ کیونکہ دروازہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا، دروازہ اگر کسی کے لیے کھل سکتا ہے تو کسی کے لیے دروازہ بند بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج کل کا دروازہ آپ نے ایئرپورٹ کو دیکھا ہی ہوگا، آپ سمجھ، جیسے ہی آپ قریب جاتے ہیں، کیا سن رہا ہے میرا بچہ، جیسے ہی آپ قریب جاتے ہیں آپ کو کنڈی کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہیں یوں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے، ایٹومیٹکلی دروازہ کھل جاتا ہے۔ ارے بھائی جب دنیا کی ٹیکنالوجی یہ ہے، جب دنیا کی سائنس یہ ہے، تو علم رسالت کا مرتبہ کتنا اہم ہوگا آپ خود بتا دیجئے۔ کیا کوئی ڈاکو شہر علم میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں داخل ہو سکتا۔ کیا کوئی چور بدنیت شہر علم میں داخل ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر علم کا جو مالک و مختار ہے وہ علی ہے، جس کو دروازہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ صاحب امام کتنے ہیں بتا دیجیے، بچوں سے پوچھ رہا ہوں، بڑوں سے نہیں۔ امام کتنے ہیں جی؟ تو رسول جیسے شہر علم میں داخل ہونے کے لیے 12 کی ضرورت ہے، 12 کی۔ اگر کوئی کہے ہم نے ایک کو لے لیا اور ایک کو چھوڑ دیا، بعض دنیا میں ایسے بھی زندگی گزار رہے بھائی، کوئی 5 پہ آ کے رک گئے، بعض 6 پہ آ کے رک گئے، اب کوئی 4 پہ آ کے رک گئے، کوئی 3 پہ آ کے رک گئے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے، نہ کچے ہی نہ ابالے ہی۔ کامیاب کون ہے؟ مکمل دین والا، اور مکمل دین اللہ نے 12 میں رکھا ہے۔ اللہ توجہ عزیزان گرامی، تو یہ 5ویں امام کا مرحلہ پہنچا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ عظمت 5ویں امام کی زمانہ دیکھے، یعنی جو رسول اللہ نے بتایا علی، اور یہ بھی بتایا کہ پھر کئی معاملہ اٹک نہ جائے صرف علی پر۔ دوسرے مقام پر یہ بھی فرما دیا افضل محمد
واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اول بھی. آپ یہ دیکھیے، آپ اس کے نازک پہلو تو یہ ہے، یہ نہیں کہا تمہارا، یہ نہیں کہا رسول نے، کیا کہا؟ اولنا، اللہ اکبر، ہمارا. اچھا یہ بھی نہیں کہا میرا، جو آج کل میری پڑ جاتی ہے نا، میں اسی لیے کہا جاتا قربانی آ رہی ہے نا، اس لیے کہہ رہے یہ میں کے بجائے میں ذبح ہو جائے. صلوات تو پڑھیے محمد. بہت نازک پہلو ہے واقعی. بکرا یا بکری میں کرتا نا، میں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کسی نے کیا خوب یہ جوک بھی بھیجا ہے اور حقیقت میں صحیح ہے. انسان بکرا لے کے آتا ہے، برا نہیں مانے آپ لوگوں، مطلب محبت ہے، چاہت ہے. بھائی ہماری تو قربانی ہمارے وطن میں ہوتی ہے، پانچوں بھائیوں کی ایک ساتھ مل کے. کوئی یہ نہ کہے میں مولانا کھاتے کو میں اپنا یہاں بکرا ذبح نہیں کرواتے. تو بھائی پلیز آپ لوگ سے میں بتا دے رہا ہوں تاکہ میں ریاکاری طور پہ نہیں، لیکن جو بات سچ ہے وہ یہ ہے، قربانی ہوتی ہے لیکن وطن میں ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ جب چاہے گا دیکھا جائے گا. تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ قربانی سے پہلے اگر نفس کی قربانی نہیں ہے تو جانور ایک نہیں 70,000 جانور کیوں نہ ذبح کر دیے جائیں، اللہ کی نظر میں کوئی معنی یا کوئی معنی ہے؟ ارے بھائی جانور کی قربانی سے سب سے بڑی قربانی اس نفس کی ہے. اگر یہ نفس خلوص پر قائم نہ رہ سکا تو 70 بکرے بھی اگر ذبح کر دیے جائیں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کہ ایک کو بہرام باغ میں تعارف کرانا ہے ہم نے یہ ذبح کیا، ایک کو ممبئی سینٹرل کی طرف فون گھمانا ہے ہم نے 4 یا 5 یا 10 یہ بکرے ذبح کروا دیے اور یہ کروا دیا، یہ نیکی مڈلا کے یہیں رہ جائے گی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا نہ خون جاتا ہے اللہ تک، نہ تمہارا گوشت جاتا ہے اللہ تک. قرآن کی آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا بندوں نہ تمہارا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ تمہارا خون اللہ تک پہنچتا ہے. تو پہنچتا کیا ہے؟ تو اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، صرف اور صرف تمہاری پرہیزگاری اور تمہارا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے. نہیں پہنچا سکا میں کیا کہہ گیا آپ کی خدمت میں؟ تقویٰ اور پرہیزگاری ہی اللہ تک پہنچتی ہے، یہ خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا. توجہ عزیزان گرامی. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سے پہلے اگر میں ختم ہو جائے تو پھر ہر قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. لیکن یہ ہوتا بہت کم ہے. اللہ نے دیکھا یہ میں لایا، کہاں چلا ہے؟ یہ وہ سب سے بڑا مارکیٹ ہے نا، میں کو میں لا رہے، میں کو میں لا رہے. ارے بھائی میں کو ختم کرو تب جا کے یہ میں قبول ہوگی. عزیزان گرامی علم کا تقاضا یہی ہے. ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کم سنی کا عالم، کربلا کے بعد ایک لمحہ عرض کرنا اس میں ربط ہے. کم سنی کا عالم ہے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام شام سے اب کربلا کی طرف چلنے والے ہیں اور قافلہ جب چلنے لگا تو ایک ایسے مقام سے گزر ہوا شام کے نواح میں، شام کے ایریوں میں ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں ایک راہب رہتا تھا، پرانا علم والا بڑا دانشور راہب. عزیزان گرامی شام سے جب گزر ہوا اور اس راستے سے کہ جو اب کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے اس سے پہلے ایک ایسا مقام آیا، لوگوں کا جمع غفیر، مجمع کثیر، لوگ انتظار میں ہیں، سال بھر دعائیں مناجاتیں سب معلق ہیں. اور وہ راہب سال میں صرف ایک بار ہی ون ٹائم ایک بار ہی نکلتا تھا اپنی گرجا گھر سے، اور ایک بار نکل کے سال بھر کے مریضوں کے واسطے شفا بن جاتا تھا. سب کے سوال کا جواب، سب کو جو بیمار ہے اس کو شفا دینا
تو 7 سال بھر سے 11 مہینے کا اکٹھا مجمع وہاں انتظار کر رہا ہے، اب راہب نکلے، اب راہب نکلے، اب راہب نکلے، اب راہب نکلے۔ امام نے کتاب ظاہر کو پڑھا، قافلے کو روکا گیا۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، ابھی کم سنی کا عالم ہے حضور صاحب، وہاں اس مجمع میں چپکے سے جا کے بیٹھ گئے۔ صلوات تو پڑھیے محمد۔ اب آپ دیکھیے، چاہے اچھا ہو یا برا چھپا نہیں رہتا، چاہے اچھا ہو یا برا چھپا نہیں رہتا۔ انسان اپنے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے، کوئی اخلاق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے تو کوئی بد اخلاقی کے ذریعے پہچان، لیکن پہچان ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے اپنے کارناموں سے۔ صاحب جب وقت معین ہوا، راہب جو نکلا اپنے گرجا گھر سے، اس نے پہلی نظر تمام بڑے مجمع پر ڈالی، اور پورے مجمع پر نظر ڈالتے ڈالتے گھوم پھر کے اس کی نظر اس آفتاب پر پڑ گئی جو طلوع ہو رہا تھا آسمان کے مجمع سے، اور اسی پر ٹک گئی۔ اللہ اکبر، علم والا تھا، وہاں لکھا تھا۔ اس نے کہا صاحب اٹھیے، اور آپ ہم میں سے ہیں یا آپ جنات میں سے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہم نہ تم میں سے ہیں نہ جنہ میں سے ہیں۔ کہا تو پھر آپ کون ہیں؟ کہا ہم امت مرحومہ۔ کیا سن رہے آپ؟ یہ ابھی بھی سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے۔ امت مرحومہ، مرحوم کو نہیں، مرحوم جو دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ مرحوم کا مطلب یہ ہے اللہ نے فل مکمل جس سے رحم کیا ہو، اس امت کو امت مرحومہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے اللہ کی رحمت جس قوم پر مکمل ہو اس امت کو امت مرحومہ کہتے ہیں۔ امت مرحومہ۔ آپ ہم سے کچھ پوچھنے آئے ہیں؟ نہیں، ہم آپ سے کچھ پوچھنے نہیں آئے۔ ابراہیم نے کہا اچھا تو کیا ہم آپ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ آئے رے مولا، تو کیا ہم آپ سے، مجمع کی حالت خراب کہ 11 مہینے کا ٹوٹا پھوٹا مجمع انتظار کرتے کرتے اس کگار پہ آیا، اس ساحل پہ آیا، اور سمندر ایک قطرے کے سامنے عاجزی سے جھکا ہوا کیا سن رہے ہیں آپ؟ مگر مجمع کو معلوم نہیں ہے کہ سمندر کیا ہے اور قطرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی کہتے وہ آسمان کیا کسی کو ہو نہ سکا اس کے قد کا اندازہ، کسی کو ہو نہ سکا اس کے قد کا اندازہ۔ وہ آسمان تھا، سر کو جھکائے بیٹھا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ تو کیا ہم آپ سے کچھ پوچھ سکتے؟ ہاں جو چاہو۔ آئے آئے، کل یہ صدا کوفے میں گونج رہی تھی، اور آج یہ شام کے گرداب میں صدا گونج رہی ہے۔ جو چاہو پوچھ لو۔ انہیں سرکار ایسا کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ کمال کا آدمی تھا، راہب کمال کا تھا، انجیل پڑھے ہوئے تھا، توریت کا مطالعہ کیے ہوئے تھا۔ جی کیا اس نے پہلا سوال کیا پوچھا؟ دنوں رات کا ایسا کون سا وقت ہے، 24 گھنٹے میں ایسا کون سا وقت ہے کہ جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے؟ قائد امام نے پورے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے بتایا۔ کیا بتایا؟ وہ صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ہے جس کا شمار نہ رات میں ہوتا ہے نہ دن میں ہوتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، توجہ دلانے گرامی، پھر اس نے پوچھا کہ جنت میں سنا ہے لوگ کھائیں گے پیئیں گے، لیکن ان کو کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ یہی تو ہے نا،
کوئی حاجت نہیں ہوگی. دنیا میں کوئی مثال ہے ایسی؟ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے، سنائی گئی ہے، نہ ان کو پیشاب پاخر کسی کی حاجت نہیں ہوگی. دنیا میں کوئی مثال ہے؟ واہ رے مولا تیرے اوپر جانے مثال. پانچویں امام نے پھر جواب دیا پلٹ کے بھرے مجمع کے سامنے. وہ بطن مادر رحم مادر کا بچہ ہے جو 9 مہینے کھاتا بھی ہے. وہ رحم مادر کا بچہ ہے جو بطن مادر کا بچہ ہے جو 9 مہینے تک کنٹینیوس ریگولر مسلسل کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، نہ اسے پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے. توجہ دیدانے گرامی. اس کے بعد راہب مطمئن ہو رہا ہے. جواب امام باقر علیہ السلام سننے کے بعد پھر اس نے کہا کہ آخری سوال، پھر اس نے کہا کہ حضور ذرا ایک سوال اور بتا دیجیے. تو سوال لمبے ہیں، میں تفصیلات اور توضیحات میں نہیں جانا چاہتا، جو علم کا موضوع ہے اس کے اعتبار سے. سرکار ہم نے سنا ہے کہ جنتی جنت میں پھل کھائیں گے، جو چاہے ان کا دل وہ کھائیں گے پھل. کیا سن رہے آپ؟ لیکن جنت کے پھل ایسے ہوں گے کہ وہ ہر چار طرف سے کھاتے بھی رہیں گے لیکن کم نہیں ہوں گے. نہیں ابھی نہیں پہنچ سکا، میں نہیں پہنچ سکا. تو پہنچو، مولا آپ کو سلامت رکھے. سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ ظاہری طور پہ بھی آتے کوئی بھی چیز ہو، ایسا کیا ہوتا ہے کہ بھائی چیز نکالی جائے؟ دیکھ سے چاول آپ نکالیں گے، کیا پھر جبرائیل بھرتے رہیں گے آتے اوپر سے؟ دیکھ سے چاول آپ نکالیں گے تو کم ہوتے رہیں گے نا. تو راہب نے کتنا عجیب سوال کیا. فرزند رسول آپ بتائیے کہ جنت میں لوگ پھل کھائیں گے، مگر وہ جتنا کھائیں گے، جتنا جی چاہے گا کھائیں گے، کہیں دائیں سے، کہیں بائیں سے، کہیں سامنے سے، کہیں پیچھے سے، لیکن پھل ایسے ہوں گے کہ ان کے کھانے سے کم نہیں ہوں گے. دنیا میں کیا کوئی ایسی مثال ہے جو ہمیں بتائیے؟ جملہ سنیں، مولا نے فرمایا ہاں وہ دنیا میں چراغ ہے. ہائے ہائے نہیں پہنچا میرا منما. وہ دنیا میں چراغ ہے، جیسے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جاتے ہیں، ایک چراغ کی لو میں کمی نہیں ہوتی. صلوات. توجہ، یہ امام کی منزل ہے، مگر عددارانوں سے کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہ دنیا نے اتنی عظمتوں کے باوجود بھی زمانے میں ہماری اولاد کے مولا امام باقر علیہ السلام کی عظمت کو نہ پہچانا. چاہے وہ شام کا واقعہ ہو، چاہے وہ بکری کا واقعہ ہو، چاہے وہ قطب نما کا واقعہ ہو. زندگی میں 57 سال 57 ایئرز تک مسلسل ہمارے اور آپ کے پانچویں مولا علم کی شمع روشن کرتے رہے، مگر جہالت کے پروانوں نے نہ بدلنا تھا نہ بدلے، اور اسی انداز پر باقی رہے اور باقی رہا. آخر میں وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ شام بن عبد الملک نے والی مدینہ جو اس کا کارندہ تھا، اس کو زہر بھجوایا، اور اس نے کارندے نے جو اس کا ماننے والا تھا اس نے زین میں زہر پیوست کیا، اور امام کو سواری پیش کی گئی اور امام سے کہا گیا کہ سرکار آپ ذرا اس سواری پر سوار ہوئیے. روایت بتاتی ہے کہ پانچویں امام کا دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر علم امامت کی وجہ سے معلوم تھا کہ میری شہادت زین کے زہر کے ذریعے لکھی ہوئی ہے. امام سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور روایت بتاتی ہے کہ زہر کا جب اثر شروع ہوا تو امام آہستہ سے زین سے زمین پر تشریف لائے اور بیت الشرف کے آ کے بستر پر تڑپنے لگے. روایت بتاتی ہے کہ جعفر صادق سرہانے تھے. تمام وصیتیں پانچویں امام نے جعفر صادق علیہ السلام سے کی.
میں نے ابھی ابھی کچھ کتاب میں 14 ستارے میں بھی لکھا ہوا ہے، ان تمام وصیتوں میں ایک وصیت بڑی دردناک ہم نے پڑھی، ہم کو وہ وصیت پڑھنے کے بعد خود ابھی رونا آ گیا۔ کئی وصیتیں، لیکن ان تمام وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ بیٹا یہ 700 درہم ہے، یہ 700 درہم میری شہادت کے بعد مکے کی سرزمین پر خانہ کعبہ کے شہر میں اس 700 درہم سے تم میرے جد حسین کی مظلومیت کی فرش ادا بچھانا، اور جعفر صادق جب تک زندہ رہنا دنیا کو شانہ پکڑ پکڑ کے میری بابا میرے دادا حسین کی مظلومیت بتانا۔ اور 5ویں امام اپنی آخری زندگی تک دیکھ چکے تھے کہ 4تھے امام 40 سال تک مسلسل اپنے باپ کی مظلومیت پر روئے ہیں۔ 5ویں امام کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر تھا، اور یہی 6 امام سے وصیت کی کہ بیٹا جعفر صادق بابا کی پوری لائف زندگی بابا کی میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو یہ درد میرا اس بات پر قائم و دائم ہے کہ جب تک زندہ رہنا مکے کی سرزمین پر خانہ کعبہ کے شہر میں عزاداری حسین قائم کرنا، تاکہ تمہارے بعد قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ اب میں کہوں گا مولا ارے آپ کی وصیت پر عمل تو ہو گیا، ارے ذرا کربلا کے تپت صحرا میں آئیے، کوئی حسین بھی تھا جس نے وصیت کی تھی، مگر اللہ رے حسین کی وصیت پر عمل کرنے والا خود ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں دو کے خاردار پہنے ہوئے تھا۔ اور یہی سبب ہے کہ 11 محرم کو جب حسین کا یہ بیٹا زین العابدین کوفے کی طرف جا رہا تھا تو مقتل شہداء سے جب گزرا تو بابا کا لاشا بے کفن جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، چہرے کا رنگ بدلا اور کہا پھوپھی اماں ارے دیکھ نہیں رہی ہے دشمنوں نے اپنے کچھ دہائے نجس کو دفن کر دیا، مگر افسوس اماں میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی تپتی زمین کا پڑا۔ انا للہ و انا رسی میں گلا ہے باکر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باکر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، مشکل ہے سفر مر جاؤں گا، تو ہولے ہولے چل بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، رسی میں گلا ہے باکر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، پڑھنی ہے نماز مظلومی بابا، تو عبادت کرتا جا، خود دھوپ بھی ہم پہ روتی ہے، جلتا ہے مصلی ریتی کا، میں شکر کا سجدہ کر لوں ادا، تو ہولے ہولے چل بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، رسی میں گلا ہے باکر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، کلثوم سکینہ زینب ہے اور ساتھ رقیہ بی بی ہے، اس ایک رسم میں بابا ہر عمر کی زہرا قیدی ہے، گرتی ہے میری اماں فیضا
اب دھوپ میں اتنی شدت ہے، جلتے ہیں اسیری کے زیور، پانی تو نہیں ہے آنسو ہے، میں ان پہ چھڑک دوں گا کر، آرام تجھے مل جائے گا، تو ہالے ہالے چل بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، رسی میں گلا ہے باکر کا، تو ہالے ہالے چل بابا، آنکھوں سے رواں ہے خون تیرے، جو تیری پھوپھی ہے بے پردہ، میری بھی پھوپھی ہے بے چادر، وہ نام سکینہ ہے جن کا، کھچتا ہے رسے سے اس کا گلا، تو ہالے ہالے چل بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، رسی میں گلا ہے باکر کا، تو ہالے ہالے چل بابا، اسلام بچانے کی خاطر نکلی ہے شرافت بے چادر، پاؤں کے چھالے روتے ہیں، چلتی ہے امامت کا کوئی، یہ پہلا سفر ہے زینب کا، تو ہالے ہالے چل بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، رسی میں گلا ہے باکر کا، تو ہالے ہالے چل بابا، گر گر کے جو چلتی ہے زینب، محسوس مجھے بھی ہوتا ہے، سجاد پکارے بیٹا، میرا بھی کلیجہ پھٹتا ہے، جب سنتا ہوں تیرا نوحہ، تو ہالے ہالے چل بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، رسی میں گلا ہے باکر کا، تو ہالے ہالے چل بابا، مشکل ہے سفر مر جانا